السلام علیکم. السلام علیکم. میڈیا سیل پاکستان میں ایک دفعہ پھر ویکلی پی ٹی آئی لیڈرشپ ورلڈ وائڈ کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی میزبان عیفہ صدیقی, چیف کوآرڈینیٹر میڈیا سیل پاکستان, اور عارف وحید, کوآرڈینیٹر میڈیا سیل پاکستان. اور آج ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, انشاءاللہ یو ایس اے سے راجہ محمد یعقوب صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ, یو کے سے ناصر میر صاحب ہوں گے, بلوچستان سے داؤد شاہ کاکڑ صاحب ہوں گے, اس کے علاوہ عمران خلیل, ملک عمران خلیل صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ یو کے سے, اور فرانس سے یاسر قدیر صاحب. اور اس کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید عارف, کیسے ہو؟ جی السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے سب خیریت ٹھیک ٹھاک. تو لیٹس اسٹارٹ دی پروگرام. جی, تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اچھا, آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ مائنس عمران خان جو پہلے دن سے ہماری جو فاتح حکمرانی رہی ہے 77 سالہ قابض, تو ان کی کوششیں یہی رہی ہیں کہ عمران خان جیسا جو پرسن ان کے گلے پڑ گیا ہے اس کو کسی طریقے سے مائنس کر دیا جائے. تو آج بھی جو سننے میں آ رہا ہے حالیہ جو اچھا, داؤد شاہ کاکڑ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. بلوچستان سے ہوتے ہیں پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان, داؤد شاہ کاکڑ صاحب. بہت دنوں کے بعد میرا خیال میں آپ کا نیٹ جو ہے اسٹیبل ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے, جو آج آپ ہمیں ڈائریکٹ جوائن کر پا رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی بالکل, اسی بس کے کوئٹہ ساتھ شہر آیا تھا اس وجہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی, تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دو باتیں ہوتی ہیں جو ڈیلنگ دی ہے حکمرانوں نے ایک دفعہ پھر خان صاحب کو, کیونکہ خان صاحب نے تھوڑا سا طوالت دے دی تھی جو ان کی سول ڈس اوبیڈنسی تھی اس کو, تو انہوں نے پھر یہی بات رکھ دی خان صاحب کے سامنے کہ آپ جو ہے وہ ہم رہائی دے دیتے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو. اچھا, اس میں بڑے نکات نکلتے ہیں جس پہ ہم اس پہ بات کریں گے. انہوں نے یہ بات کہی ڈیل کرنے کی کوششوں میں کہ جی آپ جو ہے وہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کو نہیں سنبھالیں گے, پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں جو لیڈرشپ ہے انہی کے تھرو آپ اپوزیشن میں رہنے دیں, جیسے حکومت چلتی ہے ویسے چلنے دیں, سال 1.5 سال گزر جائے گا, نئے الیکشن کیے جائیں گے. اس طریقے سے ایک اور لابی کر دی گئی. تو یہ تو بات وہیں کی وہیں رہتی ہے کہ مائنس عمران خان کا جو ان کا ایک پلان ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں. کوئی لچک نہیں دکھا رہے اور دکھا بھی نہیں سکتے, ظاہر ہے ان کے گلوں پہ پڑی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ہماری لیڈرشپ مین لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, اس کی جو کارکردگی رہی ہے کہ 500 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور خان صاحب کو اب تک نکالا نہیں جا سکا, تو کیا عوام جو ہے وہ خان صاحب کی جگہ پر پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی میں کسی اور کو دیکھنا پسند کر سکتی ہے؟ اور یہ کہ اگر یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو جو لوگ جو ہمارے رہنما ہیں اصل پی ٹی آئی کے, عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ جیلوں میں ہیں, تو ان کی اس قربانیوں کا کیا فائدہ نکلتا ہے؟ اور جو اوورسیز پی ٹی آئی لیڈرز ہیں اور جو پاکستان میں موجود ہیں جیسے کہ شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, تو وہ کیا سمجھتے ہیں اس پر کہ خان صاحب کو یہ ڈیل جو ہے, اول تو وہ کریں گے نہیں ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک مقصد سے انہوں نے پی ٹی آئی بنائی ہے, اور اگر وہ یہ مقصد یہ ڈیل کر لیتے جو کہ کریں گے تو نہیں, تو پھر اس کا تو مقصد ہی قتل ہو جائے گا. جی, میں سب سے پہلے اور میں ساتھ میں یاسر قدیر صاحب کی طرف آؤں گی, لیکن پہلے میں خوش آمدید کہہ دوں راجہ یعقوب صاحب کو یو ایس اے سے ہمیں ایلینوائے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی پلیز یاسر قدیر صاحب, آپ کیا کہیں گے اس ڈیل کے بارے میں؟ جی اچھا ناصر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو نیو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب سے, تو یہ مطلب وہی پرانے منصوبہ نئے ریپر کے ساتھ یہ دوبارہ
جو ہے خان صاحب پہ تھوپنے کی کوششیں کر رہے ہیں 500 دن کے بعد. اور 500 دن سے پہلے ظاہر ہے وہ تو جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے عوام کے سامنے اتنا کچھ جو ہے اتنا کھل کے نہیں تھا, آتا تو جا رہا تھا سب کچھ صاف سامنے. تو ظاہر ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عوام جو ہے عوام پہلے ہی اس لیڈرشپ سے نالا ہو چکی ہے جو پاکستان میں لیڈرشپ ہے, کیونکہ انہوں نے ووٹ دیے تھے اس لیے کہ سب سے پہلے یہ کہ خان صاحب کو نکالا جائے. اب بات یہ ہوتی ہے دیکھا یہ جائے تو یہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی پاکستان کی, ان کا جو ایک اسلوب نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کیونکہ خان صاحب جو ہے ان کا یہ پریورٹی نہیں ہے کہ میں رہا کیا جاؤں, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے خان صاحب تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں رہا ہوں, تو اصل چیز یہ کہ مطالبات پر ہم دیکھیں تو اس پہ بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے, رہائی پہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے, جبکہ ظاہر ہے خان صاحب کی پریورٹی تو یہ نہیں ہے اور نہ ہوگی کبھی کہ وہ رہا ہو جائیں. لیکن پاکستان کی ضرورت کیا ہے اور عوام کی ضرورت کیا ہے؟ تو پاکستان اور عوام دونوں کی ضرورت خان صاحب کی رہائی ہے. تو مینڈیٹ تو ظاہر عوام نے دیا ہے نا ان لیڈرشپ کو, جو کہ ناکام رہی ہے. تو لیڈرشپ کو کتنا قبول کرے گی عوام, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور اوورسیز جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ ڈیل اول تو وہ مانیں گے نہیں, لیکن یہ بھی ایک اور طوالت دینے کی وہ تو نہیں ہے کیونکہ 20 تاریخ سے پہلے پہلے یہ بہت جانا چاہتے ہیں. جی 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 اوکے, میں اپنا سوال ریپیٹ کرتی ہوں. سر سوال یہ ہے کہ کیا عوام جو کچھ چاہ رہی ہے ہماری حکومت اور حکمران جو یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ, کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں خان صاحب کو دوبارہ اس پر فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ رہا کر دیے جائیں گے, ان کے ساتھی بھی جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے اصل لیڈرز ہیں خان صاحب کے ساتھ جو گرفتار ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا, لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ حکومت کو گرانے, اس کا تختہ الٹنے کی بات نہ کریں, اسی حکومت کے ساتھ اپوزیشن میں انہی لیڈرز کو رہنے دیں. سال 1.5 سال نکل جائے گا, نئے الیکشن کی طرف جائیں گے اور پھر نئے الیکشن لڑیں گے, اور وہ کس طریقے سے لڑے جائیں گے ظاہر ہے وہ پھر ہم سب کو ہی اندازہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا ریپر لگا کر نئے طریقے سے وہی مائنس عمران خان والی بات جو ہے وہ حکمران اور اسٹیبلشمنٹ دوبارہ خان صاحب کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں؟ تو کیا عوام اس وقت بے وقوف بن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم اگر دیکھیں پاکستان کی لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ ناکام رہی ہے, کیونکہ ان کا پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ خان صاحب کو نکالا جائے, بھلے خان صاحب کی پریورٹی یہ ہوتی یا نہ ہوتی کہ مجھے رہا کیا جائے یا نہ کیا جائے, کیونکہ ظاہر ملک اور پارٹی اور عوام کے مفاد میں یہ بات جاتی کہ خان صاحب باہر ہوں گے تو پارٹی اور جو منشور ہے جو معاملات ہیں ملک کے وہ صحیح ہو پائیں گے. دوسری طرف یہ بات ہے اس پر اوورسیز, اس بات پر اوورسیز لیڈرشپ کیا سمجھتی ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی, کیونکہ دیکھیں عوام کا جو اعتماد ہے وہ اس لیڈرشپ کی طرف سے لرز چکا ہے, یہ لیڈرشپ ناکام ہو چکی جو پاکستان میں ہے. تو اب آپ بتائیے گا کہ یہ صورتحال آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور خان صاحب کی پارٹی کو کسی بھی طریقے سے پاکستانی عوام کی طرف تو میں بعد میں آؤں گی, شاہ صاحب اس کی نمائندگی کریں گے, اوورسیز پاکستانیز یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ خان صاحب اس ڈیل کو اگر کر لیتے ہیں, اگر وہ مطلب کہہ دیا جاتا ہے کہ خان صاحب نے یہ ڈیل مان لی, تو کیا اوورسیز پاکستانیز اور خاص کر پی ٹی آئی لیڈرشپ یہ بات برداشت کرے گی کہ خان صاحب بالکل مائنس ہو کر بیٹھ جائیں اور پی ٹی آئی جیسے چل رہی ہے ایک عام سیاسی پارٹی کی طریقے سے, اور آگے چل کر وہ ایک حکومت کی جو ہے وہ پارٹی کی طرز پر جو ہے سامنے آئے پلیز انشاءاللہ. اچھا میں آنا چاہوں گی ایک اور سوال کی طرف, اور میں سٹارٹ کروں گی یاسر قدیر صاحب کے ساتھ کہ بات کی تھی راجہ یعقوب صاحب نے کہ آخر میں تو سارے معاملات جو ہے ان کا حل ہوتا ہے مذاکرات. تو مذاکرات تو سب سے بہترین حل ہوتا ہے ہر مسئلے کا, لیکن یہاں پر تو ہمیں صاف پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جو لوگ مذاکرات کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سب نہیں کرتے, خاص کر جو کہ اسلام آباد مساکر کی صورت میں آیا, اور وہ اس طریقے سے ڈیلنگز بھی نہیں کرتے, ڈیلنگز بھی نہیں کروانا چاہتے.
تو یہاں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حکمران، یہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی. تو اس وقت پھر مذاکرات کی بات کیسے کی جائے اور آپ کے خیال میں حل کس طرح نکل سکتا ہے؟ سوائے مطلب کیا حل صرف پریشر ہے انٹرنیشنل لیڈرشپ کی طرف سے؟ تو پلیز اس پر ذرا اپنا آپ تبصرہ کیجیے گا، پلیز تاثرات بتائیے. اچھا ایسا ہے کہ دیکھیں انشاءاللہ. اچھا سر، عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب مطلب اگر ہم مثال دیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا مسخ شدہ معاشرہ ہو چکا ہے، یہ بڑی ہماری ایک بدقسمتی سمجھ لیں. اور اب ہم یہ مسخ شدہ جو معاشرے کی عادات ہیں، جو اپنی عادات ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں سیاست میں بھی آ چکی ہیں. جب آپ کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں اس کے پرسنل لائف کو لے کر، جب آپ اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں، تو یہ چیز ہم نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں نے ایک جو ہے پوکنگ جو ہے وہ ریچرڈ گیریل صاحب پر بھی کر دی. مجھے ان کا آخری لاسٹ نیم نہیں یاد آ رہا ابھی، ریچرڈ صاحب پہ کی، اور اس کے بعد پھر بڑے مشکل میں پھنس گئے. تو ایسی سیاست کے بعد مطلب اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ طریقے ہمارے یہاں خاندانوں میں استعمال ہوتے ہیں کہ جی جب کسی کے طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے تو پھر اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے. ایک فریق اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش میں دوسرے کی عزتیں اچھال رہا ہوتا ہے کہ جی وجوہات یہ تھی اس لیے یہ تعلقات ختم ہو گئے. تو وہ اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اب کچھ بچا نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ کیریکٹر ایسیسینیشن کرنے کے بعد، اور خاص کر آپ امریکہ تک چلے گئے، آپ امریکن گورنمنٹ تک چلے گئے جس کے کہنے سے آپ نے سب کچھ کیا تھا. کیونکہ ظاہر ہے دیکھا جائے تو اس وقت کی جو حکومت تھی، آپ نے اسی کے کہنے پر، اسی کے احکامات پر آپ نے جو ہے رجیم چینج کر کے آپ نے تختہ الٹا عمران خان صاحب کی حکومت کا. اب آپ کو اپنے حکومت کے جو ہے ترلے لگ گئے ہیں اور آپ اس کو بچانے کے لیے اب آپ اسی حکومت کو جو نئے آ رہی ہے تو اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن کر رہے ہیں. تو یہاں پہ تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر کچھ انہوں نے بات بنانے والی یہ کر نہیں رہے. تو ایسے میں پھر یہ بات کس طرح بنتی ہے؟ اور پھر امریکن حکومت اب ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ پلیز راجہ صاحب میں آپ کو دوں گی کہ آپ اس پر پہلے تبصرہ کریں، کیونکہ آپ لوگ ڈائریکٹ مذاکرات میں ہیں، ریچرڈ صاحب سے بھی تعلق ہے ڈائریکٹ، کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ ریچرڈ گیریل جو ہیں وہ شخصیت ہیں جن سے زلفی بخاری کا روزانہ کی بات چیت ہوتی ہے. جی پلیز سر. جی اچھا سر، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے جب کہ اوورسیز ریمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی اور اس میں یہ دکھایا تھا کہ خان صاحب نے کیونکہ اعلان کر دیا کہ ریمنٹس جو ہے وہ نہ بھیجی جائے، تو ایک پٹھان بھائی کی ہماری معصوم سی ویڈیو تھی کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنی سیلری ڈالرز میں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ڈالر جو ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ حکومت کو بڑی پسند ہے، تو یہ اب ہم اپنے پاس رکھیں گے اور ہمارے گھر ہم کچھ نہیں بھیجیں گے، ہماری جو فیملی ہے وہ اپنا گزارا کرے گی، بکری بیچے گی، گائے بیچے گی، اپنی زمینیں بیچے گی، لیکن ہم یہ ڈالر اپنے پاس رکھیں گے. تو یہ مطلب ظاہر ہے یہ ایک بڑا سوال اور اس سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں کہ وہ کس طریقے سے، پتہ چلا کہ انہوں نے ان کی اقتدا نہ کرنا شروع کر دی، اپنے گھر والوں کو بھوکا مارنا شروع کر دیا. پاکستان میں گائیں بکریاں بیچو اپنی اور گزارا کرو، تمہیں ہم نے کچھ نہیں بھیجنا. تو میرے خیال میں اوورسیز کو اس وقت یہ بھی چاہیے کہ ایک اویئرنیس کمپین کی جائے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے کون سی انویسٹمنٹ ان کو روکنی چاہیے، کون سی انویسٹمنٹ ان کو بھیجنی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں سر اس بارے میں؟ جی راجہ یعقوب صاحب سے میں سٹارٹ کروں گی. جی سر.